السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین۔ 28واں پارہ سورۃ المجادلہ۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجک وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اسلام سے پہلے عربوں میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا کہ انتی علیہ کا ظہر امی، کہ تم مجھ پر ایسے ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ، تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس مرد پر حرام ہو جاتی۔ اسے ان کی اصطلاح میں زہار کہا جاتا تھا۔ زہار کا لفظ زہر یعنی پیٹھ سے ہے۔ سیدنا اوس بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو، جو خولہ بنت ثعلبہ الانصاریہ تھیں، ان کو یہی الفاظ کہہ دیے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدیم رواج کے مطابق اس سے یہ کہا کہ میرے خیال یہ ہے کہ تم اس پر حرام ہو چکی ہو، کیونکہ اس نے تمہیں اپنی ماں کی طرح کہہ دیا ہے۔ اس پر وہ عورت سخت پریشان ہوئی کہ اگر میری طلاق ہو چکی ہے تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، گھر بگڑ کر رہ جائے گا، تو اس کی کوئی صورت نکلنی چاہیے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کر رہی تھی اور پھر بتشتکی الی اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شکایت کر رہی تھی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان اپنے مسائل کا حل تو انسانوں سے مانگ سکتا ہے، لیکن شکایات بندوں سے نہیں کرنی چاہیے، شکوے اللہ ہی سے کرنے چاہیے، کیونکہ سارے خزانے جو ہیں، سارے خزانوں کا مالک وہی ہے اور سب کی اصلاح وہی کر سکتا ہے، اور تمام حالات اور مشکلات میں وہی انسانوں کے لیے بہتر راہیں نکالتا ہے۔ انسانوں کے سامنے بعض اوقات سالہ سال تک اپنے دکھ درد روتا ہے، لیکن ان کے پاس ان کی بے بسی کمزوری کی وجہ سے کوئی حل نہیں ہوتا، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ لیکن عام طور پر ہم اس کے برعکس کرتے ہیں۔ اس بحث میں تھی کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکل جائے، یعنی شوہر کا معاملہ ہو تو شوہر سے جھگڑتے ہیں۔ یہاں انہوں نے شوہر سے جھگڑا نہیں کیا بلکہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حل مانگا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بحث میں تھی کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے۔ لیکن وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، وہ اپنے غم کی فریاد، اپنے دکھ کی فریاد، اپنی پریشانیاں اپنے رب کے سامنے پیش کر رہی تھیں کہ وہ اس معاملے میں حل پیش کرے۔ وہ اس معاملے کا حل چاہتی تھیں۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کی بات سن رہا تھا۔ جو گفتگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا کے درمیان ہو رہی تھی وہ اللہ سن رہے تھے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی دو خاص صفات کا یہاں پر ذکر کیا تاکہ بندے کو یقین ہو کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے، اور بندے کا حال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے، جو ہمارے دل کا حال بھی جانتا ہے، ظاہر کا بھی، اور ہماری فریاد بھی سنتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی مسئلے کا حل کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سماعت کی وسعت کا حال یہ ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام آوازوں کو سنتا ہے۔ تکرار کرنے والی خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں کمرے کے ایک کونے میں تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی اور مجھے اس کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں تکرار کر رہی ہے۔ اس سے ایک اور ادب اور قاعدہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی معاملے میں تکرار کرنی ہو تو ضروری نہیں کہ انسان چیخ چلا کر کرے یا آسمان سر پر اٹھا لے، بلکہ بہت تأمل کے ساتھ، آرام کے ساتھ اپنی بات سمجھائی جا سکتی ہے، اور جتنا ٹھنڈے دل سے انسان اپنی بات اور اپنا مقدمہ کہیں پیش کرتا ہے، اتنا زیادہ وہ اپنی بات دوسروں کو پہنچا سکتا ہے، اور وہ بات زیادہ بہتر طور پہ سنی بھی جا سکتی ہے۔ ہمارا کسی کو بھی شکایت پہنچانے کا انداز جو ہے وہ اس سے عموماً بہت مختلف ہوتا ہے، منفی رویہ ہوتا ہے، اور دوسرا سننے والا سننے سے پہلے ہی آپ کے بارے میں ایک منفی ذہن بنا لیتا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ آپ کے حق میں کوئی فیصلہ کرے، عموماً آپ کے خلاف سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث سے معاملے کی مزید وضاحت ہوتی ہے، اور شاید اس لیے بھی وہ آہستہ بتا رہی تھی کہ شور کا معاملہ ہے، اگر آپ کو کسی سے اپنا مسئلہ بیان کر کے کوئی حل لینا ہو تو یہ نہیں کہ آپ پورے محلے کو سنائیں،
یا اپنے بچوں کے سامنے چیخنا چلانا شروع کر دیں یا پورے خاندان کے سامنے فریادیں کرنے لگیں، اس سے شوہر اور بیوی دونوں کی عزت پر بھی فرق آتا ہے، اور مسائل حل ہونے کے بجائے جب بہت سے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں تو طرح طرح کے مشورے ملنے لگتے ہیں اور معاملہ زیادہ بگڑ جاتا ہے، اور اکثر مسائل سننے والے محض خاموش تماشائی ہوتے ہیں اور وہ کچھ حل نہیں کر سکتے۔ خصوصاً شوہر اور بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جن کے درمیان کا راز راز ہی رہنا چاہیے، حتیٰ کہ وہ راز ماں باپ تک بھی نہیں جانا چاہیے، بہن بھائیوں تک بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ راز جتنا زیادہ دو کپڑوں سے باہر جاتا ہے، کیونکہ شوہر بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، تو دو کپڑوں سے باہر جو راز چلا جاتا ہے پھر وہ سنبھالے نہیں سنبھلتا اور معاملہ حل ہونے کے بجائے خراب ہو جاتا ہے عموماً۔ چونکہ مجادلہ جو صورت کا نام بھی ہے اور عموماً خواتین کو اپنے شوہروں سے، گھروں سے، سسرال سے مسائل رہتے ہیں، تو اس کا بہترین طریقہ اور ادب بتا دیا گیا کہ ایسے موقع پر کیا کرنا ہے، کہ اللہ کو سنانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، ان اللہ سمیع بصیر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ قانون دے دیا کہ جس میں حل بتا دیا گیا ہے کہ آئندہ اگر کسی مرد نے ایسے کوئی الفاظ کہے تو پھر اسے کیا کرنا ہوگا۔ تم میں سے جو لوگ اپنے بیویوں سے زہار کرتے ہیں، کہنے کو یہ صرف 3 لفظ ہیں منہ سے نکلے ہوئے، لیکن ان کا اثر پورے خاندان پر پڑتا ہے اور خود اس انسان پر بھی، اس لیے بیوی کو تو چھوڑ دیا گیا، ظاہر ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں، لیکن میاں کے اوپر جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہوتی ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے، یعنی بندوں کی ایسی باتوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتا ہے اگر وہ شرمندہ ہوں، معافی چاہیں۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، جو اگر آج کے دور میں ہو تو شاید لاکھوں میں اس کی قیمت ہو۔ اس سے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، نصیحت صرف زبانی نہیں بلکہ عملی سزا کی شکل میں کی جا رہی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور جو شخص غلام نہ پائے، جیسے کہ آج کل نہیں ہوتے، وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے، اگر ایک روزہ بیچ میں سے چھوٹ گیا تو دوبارہ شروع سے گنتی کرنی پڑے گی، قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اور ہر مسکین کو 2 مد یعنی نصف سا 1.25 کلو گندم کے برابر دے تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، عمل کر کے دکھاؤ اور اپنے ایمان کا عملی ثبوت دو۔ ظاہر ہے جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ ان کی ہر بات مانے گا، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی توبہ کا طریقہ بھی وہیں سے پوچھا جائے گا، اور جب توبہ کا طریقہ بتایا جائے گا تو اس میں اگر کوئی جرمانہ عائد کیا جائے گا تو وہ بھی خوش دلی سے ادا کرنا ہوگا، کیونکہ وہ ایمان رکھتا ہے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کے احکامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، گھروں کے اندر میاں بیوی ایک دوسرے کو جو جی چاہتا ہے کہتے رہتے ہیں، 100 دفعہ طلاق دے کے پھر رجوع کر لیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی حدود کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح اس سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے، رسوا کیے جا چکے، ہلاک کیے جا چکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار اور اسے حقیر سمجھنا اور اس پر عمل نہ کرنا انسان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔ اس لیے اس آیت کو بھی انڈرلائن کر لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت ہے اس میں انسان کے لیے ذلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، میرے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے ذلت اور خواری لکھ دی گئی ہے، وہ ذلیل ہو کر رہیں گے۔ جب انسان دنیا میں کبھی بھی محسوس کرے کہ اسے عزت نہیں دی جا رہی، مثلا سسرال عزت نہیں دے رہا، یا بہن بھائیوں میں سے کوئی اسے نہیں پوچھتا، یا کوئی اور لوگوں کی طرف سے بھی یا پورے معاشرے کی طرف سے بھی اسے شکوہ شکایت ہے، میری کوئی عزت نہیں کرتا، تو ایسے موقع پر اسے کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اپنا محاسبہ شروع کر دینا چاہیے کہ میں کہاں کہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہیں کر رہی یا ان کی مخالفت کر رہی ہوں، اور ان احکامات کو وہ عزت و اکرام نہیں دے رہی۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت نہیں دیتے پھر ہم کس عزت کے مستحق ہیں؟ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے تو ہم کس اہمیت کے مستحق ہیں؟ ایسے لوگوں کا انجام پھر یہی ہونا چاہیے۔ تو ہر معاملے میں ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، اس لیے پھر پڑھنا پڑے گا، توجہ سے سیکھنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا اور تفصیل میں جانا پڑے گا، اور اپنے آپ کو یقین دہانی کرانی پڑے گی کہ اسی میں عزت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔
ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہ اس دن ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں اور وہ بھول گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کا سب کیا درا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیے جاتا ہے اور بھولتا چلا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے، وہ انسان کو اس کے لیے کیے کی جزا ضرور دیں گے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمینوں اور آسمان کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور اس کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو۔ تین لوگ چپکے چپکے جو باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی سن رہا ہوتا ہے۔ یا پانچ آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو، خفیہ بات کرنے والا، خفیہ رازدارانہ باتیں کرنے والے، خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ ہو، جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا، سب کچھ کھل کر ان کے سامنے آ جائے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے کھول کر رکھ دیے جائیں گے، نشر کر دیے جائیں گے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہی حرکتیں کیے جاتے ہیں جس سے منع کیا گیا؟ منافقین کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف، اسے نیچا دکھانے کے لیے، اسے ختم کرنے کے لیے آپس میں سازشیں کرتے تھے، سرگوشیاں کرتے تھے۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے تھے، اور جب تمہارے پاس آتے تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے۔ سلام میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، کیونکہ سلام کا مطلب ہے سلامت رہو، اور وہ تو سلامتی چاہتے ہی نہیں۔ اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، ہماری فوری پکڑ کیوں نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اور خرابیاں کر لیں اور اپنا برا ہونا ثابت کر لیں، تاکہ ایک ہی دفعہ جب پکڑ ہو تو پھر انہیں کوئی افسوس نہ ہو۔ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا۔ جو یہ بات کہی گئی وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اس میں ایک اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو درج حدیث میں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں میں سے کچھ آدمیوں نے آ کر کہا السلام علی ابو قاسم، آپ نے فرمایا وعلیکم۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا بلکہ تم پر موت اور ذلت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم بد زبان نہ بنو۔ کہنے لگیں جو انہوں نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان کے قول کو ان پر واپس کر دیا جو انہوں نے کہا، میں نے وعلیکم کہا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کے بعد آیت نازل فرمائی وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ وہ چھپ چھپ کر یا زبان پھیر کر جو باتیں کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی کھول دیتا ہے اور آخرت میں یہ سب باتیں کھل کر رہیں گی، کچھ چھپائے نہیں چھپے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو یعنی چپکے چپکے کوئی بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں کرو۔ یعنی سرگوشی میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ گناہ کی بات، گناہ اللہ کے حق میں کمی، زیادتی کی بات، زیادتی کسی انسان کے خلاف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بات۔ سرگوشی میں یہ تین چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، بلکہ نیکی اور تقویٰ کی باتیں کرو اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے، کیونکہ اصلاح کی بنیاد اللہ کا تقویٰ ہے۔ جب اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو پھر انسان ہر غلط کام چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر کے بغیر کوئی چیز انسان کو صحیح معنوں میں سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتی۔ ہر سرگوشیاں تو ایک شیطانی کام ہے، اور یہ سرگوشیاں تو ایک شیطانی کام ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہیں کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، کیونکہ جب تین لوگوں میں سے دو آپس میں کانوں میں باتیں کرنے لگتے ہیں تو تیسرا شخص سمجھتا ہے کہ اسے اکیلا چھوڑ دیا گیا، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید میرے خلاف بات کر رہے ہیں، اگر میرے خلاف نہ ہوتی تو میرے سامنے کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تین آدمی ہوں تو تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر تم آپس میں سرگوشی نہ کیا کرو، ایسا کرنے سے اس کو رنج ہوگا، البتہ اگر لوگ آپس میں ملے جلے ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ اگر زیادہ لوگ ہوں تو اس میں کسی ضرورت کے تحت اگر وہ دو لوگ بات کر لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن کچھ لوگوں کو عادت ہی ہوتی ہے ہر بات انہوں نے کان ہی میں کہنی ہوتی ہے، اور یہ
عادت ان میں بچپن سے ہی پڑ جاتی ہے، اس لیے جب چھوٹے بچے یہ حرکت شروع کر دیں تو اسی وقت انہیں روکنا چاہیے کہ اس میں چھپانے کی بات کیا ہے۔ البتہ بہت چھوٹے بچے ہوں تو اور بات ہے، یہ شو کرتے ہیں کہ ہم باقی سب بہن بھائیوں کے مقابلے میں ماں کے زیادہ قریب ہیں، اور میرے اور ماں کے بیچ میں راز و نیاز ہیں، کیونکہ دو محبت کرنے والوں کے بیچ میں جو راز و نیاز ہوتے ہیں وہ دوسرے کو نہیں پتہ ہوتے، تو وہ اس طرح کانوں میں باتیں کر کے اس محبت کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن جو ہی ذرا بڑے ہوتے ہیں تو انہیں ادب سکھانا چاہیے تاکہ وہ آپس میں اس طرح کی بات نہ کریں۔ آپ نے عام طور پر نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ ہمیشہ بات کرتے ہی ایسے مشکوک انداز میں ہیں کہ معلوم نہیں کتنا بڑا راز ہو، حالانکہ وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، سب کے سامنے کی جا سکتی ہے، حالانکہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کبھی کوئی آپ کے خلاف سرگوشی کر بھی رہا ہو، آپ کو دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرنے لگے، تو بھی اللہ پر بھروسہ کریں اور سوچیں کہ یہ میرے کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ ہر چیز کا سارا کنٹرول تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ یہاں مجلس میں بیٹھنے کے آداب بتائے گئے، جن میں پہلا ادب کیا ہے کہ انسان مجلس میں وسعت پیدا کرے، دوسرے کے لیے تنگی پیدا نہ کرے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، دوسروں کے لیے، نئے آنے والوں کے لیے جگہ بناؤ، تو کشادگی کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی سے بخشے۔ آپ دوسروں کو وسعت دیں تو اس کا ثواب کس کو ملے گا، اس کی جزا کس کو ملے گی؟ وسعت کرنے والوں کو، کیونکہ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ عموماً اگر آپ سفر کرتے ہیں جہاز میں تو سیٹ مقرر ہوتی ہے، لیکن ٹرین یا بس وغیرہ ہے یا کسی مجلس میں، درس، شادی، پارٹی میں جب لوگ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ اور لوگ آ گئے تو فوراً چوڑے ہونے لگتے ہیں، گود کا بچہ دوسری سیٹ پر بٹھا لیتے ہیں اور اپنا بیگ تیسری کرسی پر رکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی اور قریب نہ بیٹھے، ہم خود ہی کھلے کھلے بیٹھے ہیں، تو اس چیز سے بچنا چاہیے، آنے والے کو خوش آمدید کہنا چاہیے، اگر جگہ نہیں بھی ہے تو بھی ذرا سا سمٹ کر بتا دینا چاہیے کہ ہمارے دل میں آپ کے لیے بہت جگہ ہے، تو اس سے کیا ہوگا، محبتیں عام ہوں گی، اور اگر آپ دوسروں کی جگہ پر خود قبضہ کرنا چاہیں گے تو اس صورت میں دوسروں کو تکلیف تو ہوگی، لیکن آپ کا بھی دل تنگ ہوگا، اور دلوں کی یہ تنگی پھر زندگی کے سارے معاملات میں تنگی کا ذریعہ بنتی ہے، ہر چیز میں انسان تنگ ہونے لگتا ہے۔ تو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، جگہ بناؤ، تو جگہ بنایا کرو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اگر راستے میں بیٹھ جاتے ہو تو آ کر تو انتظامیہ اٹھائے کہ یہاں سے اٹھ جائیں تو مائنڈ نہ کرو، کیونکہ عام طور پر جب لوگ آتے ہیں کسی مجلس میں شریک ہونے کے لیے پہلی مرتبہ تو انہیں ادب آداب نہیں پتہ ہوتے کہ کہاں بیٹھنا ہے، کہاں کھلی جگہ ہے، کہاں زیادہ مناسب ہے، وہ شرم کے مارے پیچھے ہی راستے میں بیٹھ جاتے ہیں، چاہے جگہ ہو یا نہ ہو۔ ایسی صورت میں جب انتظامیہ انہیں اٹھاتی ہے تو پھر وہ مائنڈ کرتے ہیں کہ یہ لوگ تو بڑے ہی بد اخلاق ہیں، کہیں بیٹھنے ہی نہیں دیتے، ایسی صورت میں انسان کو خود ہی دیکھ کر بیٹھنا چاہیے، نہ کہ دوسرے کو الزام دے۔ خلاصہ یہی ہے کہ انسان کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقے کے درمیان بیٹھنے والے شخص پر لعنت کی ہے، مثلا کچھ لوگ اگر سرکل بنا کر بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، جیسے آپ کی گروپ اسٹڈی وغیرہ ہوتی ہے، اتنے میں کوئی آ کر درمیان میں نون کا نقطہ بن کر بیٹھ جائے تو ایسے شخص پر لعنت کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی کسی آدمی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے اور پھر اس کی جگہ خود بیٹھ جائے، بلکہ تم وسعت پیدا کرو اور دوسروں کو جگہ دو۔ اسی طرح کسی کی سیٹ پر نہیں بیٹھنا چاہیے، اگر کوئی اپنا بیگ رکھ کے گیا ہے، مثلا واش روم گیا ہے یا کسی کام کے لیے گیا ہے یا وہیں پاس ہی کھڑے ہیں، کہیں جو ہی پلٹ کر دیکھتے تو کوئی اور براجمان ہے، یہ حرکت بھی غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنی نشست کا زیادہ حقدار ہے، اگر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جائے اور پھر واپس آئے تب بھی وہی اس کا زیادہ حقدار ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔ کتنی تفصیل سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب و آداب سکھا دیے۔ پھر اسی طرح مجلس میں کشادگی پیدا کرنے کے بارے میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے جو شخص کسی مجلس میں آئے اور اس کے لیے جگہ کھلی کی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، کیونکہ اسے اللہ نے اس کے ساتھ عزت دی ہے اور اس کی مسلمان بھائی نے عزت دی ہے، اگر اس کے لیے جگہ کشادہ نہ کی جائے تو دیکھے کہ مجلس میں کہاں جگہ ہے، پھر چاہیے کہ وہیں بیٹھ جائے، صحیح جامعہ صغیر کی حدیث ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپس میں ایک تعلقات خراب نہیں ہوں گے، مسلمان عموماً اس وقت مشکل کا شکار ہوتے ہیں جب وہ باہم معاملہ کرتے ہیں، الگ الگ سارے پرہیزگار ہیں، سارے بڑے عبادات کرتے ہیں اور نیک ہیں، لیکن جو ہی معاملہ دو بندوں کے بیچ میں ہوتا ہے تو ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے، اس وقت انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہوا کیا، کچھ نہیں ہوتا، یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، تم نے مجھے جگہ نہیں دی، تم نے میری جگہ لے لی،
تو اسی سے گھروں میں بھی لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں، اور پھر اداروں تک، اور پھر پوری ایک قوم تک یہ پورا کلچر عام ہو جاتا ہے جس میں دلوں کی تنگی ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات میں سے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہیں۔ اس چیز پر بھی عمل کرنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہم باقی احکامات پر عمل کرتے ہیں، تاکہ اس دین کی وجہ سے ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری عزیزوں میں پیاروں میں محبت مزید بڑھ جائے اور دلوں میں تنگی نہ آئے۔ پھر فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جنہیں علم بخشا گیا، اللہ انہیں بلند درجے عطا فرمائے۔ کسی کو اگر کہیں جگہ نہیں ملی اور اسے واپس جانا پڑا تو انسان اپنی بےزتی محسوس کرتا ہے کہ جیسے مجھے کسی نے دھتکار دیا ہو۔ کبھی کبھی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے، مثلا آپ حرم جا رہے ہیں اور آگے سے ایک دم دروازہ بند کر دیا جائے۔ اب تو باقاعدہ کاؤنٹنگ بھی ہوتی ہے، یعنی لائٹس بھی جل جاتی ہیں کہ اندر نہیں جا سکتے اور لوگ مت آئیں۔ یہ بعض اوقات کسی خاص وجہ سے کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو اندر جانا منع ہوتا ہے، تو ایسے میں دروازے پر کھڑے ہو کر لڑائی جھگڑا نہیں شروع کر دینا چاہیے۔ ہمیں اندر کیوں نہیں جانے دیا جا رہا، ہمیں اندر جانا ہے، اور پھر یہ نہیں کہ کچھ لوگ اکٹھے کر کے ان سب کے ساتھ مل کے دروازے کو دھکا لگانا شروع کر دیں کہ پولیس کے مقابلے میں ہم زیادہ طاقتور ہیں۔ ایسی حرکتیں مسلمانوں کی نہیں ہو سکتی۔ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ رعایت کرنے والا، عمدہ اخلاق والا انسان ہوتا ہے، اور اس کا مظاہرہ وہ اللہ کے گھر میں بھی کرتا ہے اور اپنے ملک میں بھی کرتا ہے، سڑکوں پر بھی کرتا ہے اور باقی جگہوں پر بھی کرتا ہے۔ اور اگر واقعی آپ عزت چاہتے ہیں، عزت صرف اس میں نہیں ہے کہ کوئی آپ کے لیے دروازہ کھولے یا آپ کو سلام کرے، عزت اس میں ہے کہ آپ کا ایمان کتنا ہے اور آپ کا علم کتنا ہے اور علم پر عمل کتنا ہے۔ جتنا جتنا ایمان زیادہ ہوگا، جتنا جتنا علم زیادہ ہوگا، علم نافع، اس پر عمل زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے اتنے ہی لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے جگہ بنا دے گا۔ تو کرنے کا کام پر توجہ رکھیے اور خواہ مخواہ دھونس دھاندلی سے اپنا روب نہ جاڑیے دوسروں پر، اور زبردستی سے عزت حاصل کرنے کی کوشش نہ کیجیے، اس طرح کبھی کسی کو عزت نہیں ملتی۔ پھر فرمایا آیت نمبر 12، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیہ میں یعنی اکیلے میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے صدقہ کر دو۔ ہوا یہ کہ کچھ لوگ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے تھے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام کام متاثر ہوتے تھے، اس لیے صدقہ رکھ دیا گیا تاکہ لوگ ادب سیکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے لیے اللہ کے رسول تھے اور ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا ہی۔ اب اگر ہر شخص اپنے نجی کام کے لیے الگ وقت لیتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو باقی فرائض تھے، ذاتی عبادات سے لے کر تعلیم دینے کا اور جنگ و جہاد میں حصہ لینے کا، وہ کب ہوتے؟ تو مسلمان کی عمومی طور پر فلاح و بہبود کے جو کام ہیں ان کے لیے سوچ و بچار کب ہو سکے گی؟ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اب اگر کوئی الگ نہیں ملے گا، جو ملنا چاہے گا تو وہ پہلے صدقہ پیش کرے گا تاکہ اسے کم کیا جا سکے۔ اب یہ ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اسی وقت ایک اہم معاملے کے بارے میں دریافت کرنا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پہلا شخص ہوں جس نے اس آیت پر عمل کیا۔ اس کے بعد یہ آیت منسوخ بھی ہو گئی اور اصل میں تو صرف سکھانا مقصود تھا، اس لحاظ سے وہ اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ میں نے اس حکم پر عمل کیا، صدقہ دیا اور بات کر لی، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب تک سب کچھ فری ملتا ہے تو ہم سب اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، جو ہی کسی چیز میں کچھ ادا کرنا پڑے تو پھر ہمارا ارادہ بدل جاتا ہے، پھر سوچتے ہیں کہ کوئی اور نیکی کر لے۔ اچھا، اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تمہیں اسے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے؟ یہود کی طرف اشارہ ہے جنہیں منافقین نے دوست بنا رکھا تھا، کیونکہ ذہنیت ایک جیسی تھی، دوستی ہمیشہ ہم خیال لوگوں میں سے ہوتی ہے۔ وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، ایسا خطرناک گروہ تھا وہ، جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے، اللہ نے ان کے لیے سخت سزا مہیا کر رکھی ہے، یعنی سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ ان پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، وہ تو دوزخ کے یار ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں۔ وہ جھوٹے لوگ ہر جگہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ سے کام چل جائے گا اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ ان سے ان کا کچھ کام بن جائے گا۔ خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں۔ منافق کی سب سے بڑی علامت کیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ شیطان ان پر مسلط ہو چکا اور اس نے اللہ کی یاد ان کے دل سے بلا دی۔ وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو، شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔
یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ فی الواقعہ اللہ زبردست اور زور آور ہے۔ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خانہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے انہیں قوت بخشی۔ وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ خبردار ہو، اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔